رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم آج سورۃ الشعراء کے حوالے سے بات کریں گے۔ الف لام شین عین رے الف مادہ حمزہ الشعراء، یہ 26 نمبر کی سورت ہے۔ قرآن پاک کی 2 سورتیں ہیں جن کے نام آپس میں بہت ملتے جلتے ہیں، سورۃ الشعراء اور سورۃ الشورى۔ آج ہم سورۃ الشعراء کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ 26 نمبر کی سورت ہے، جبکہ سورۃ الشعراء جو ہے وہ 42 نمبر کی سورت ہے۔ تو آج ہم سورۃ الشعراء کے حوالے سے بات کریں گے جو کہ 26 نمبر کی سورت ہے۔ سورۃ الشعراء یہ مکی سورت ہے۔ اس میں 227 آیتیں اور 11 رکوع ہیں۔ طٰ سین میم، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔ الشعراء نام آیت نمبر 224 سے ماخوذ ہے۔ اس کا زمانہ نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ مضمون اور انداز بیان سے محسوس ہوتا ہے، اور روایات بھی اس کی تائید کرتی ہیں کہ اس سورہ کا زمانہ نزول مکے کا دور متوسط ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے سورہ طٰ نازل ہوئی، پھر سورہ واقعہ نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد سورۃ الشعراء نازل ہوئی، اور جو کہ سورہ طٰ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ سورۃ طٰ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ پس منظر یہ ہے کہ کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر انکار کر رہے تھے اور اس کے لیے طرح طرح کے بہانے تراشتے تھے۔ کبھی کہتے کہ تم نے اس میں کوئی شان تو نہیں دکھائی، تم نے ہمیں کوئی نشانی تو کیوں نہیں دکھائی۔ پھر کبھی کہتے کہ اگر تم نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نبی ہو تو کبھی ان کو شاعر قرار دے دیتے، کبھی ان کو کاہن قرار دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلاتے اور باتوں میں اڑا دینے کی کوشش کرتے تھے، بلکہ یہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے وہ ایک اتفاق ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو چند نوجوان ہیں، اور یہ کہ ہمارے معاشرے کے ادنا طبقے کے لوگ اس کی تعلیم کیوں جانیں۔ تو اگر آپ کی تعلیم سچی ہوتی تو اشراف قوم یا شیوخ اس کو قبول کر لیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو معقول دلائل کے ساتھ ان کے عقائد کی غلطی اور توحید کی صداقت سمجھانے کی کوشش فرماتے تھے، اور اس کوشش میں وہ تھکے جاتے تھے، مگر وہ کافر ہٹ درمی کی نت نئی صورتیں اختیار کر لیا کرتے تھے۔ یہی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سہانے روح بنی ہوئی تھی، اور اس غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک گھلی جاتی تھی۔ ان حالات میں یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ کلام کا آغاز اس طرح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے اپنی جان کو کیوں گھلاتے ہیں۔ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی نشانی نہیں دیکھی، وجہ یہ ہے کہ یہ ذہنی طور پر ہٹ دھرم ہیں اور سمجھانے سے سمجھنا نہیں چاہتے، کسی ایسی نشانی کے طالب ہیں جو کہ
زبردستی ان کی گردنیں جھکا دے اور وہ نشانی اپنے وقت پر آ جائے گی تو انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ جو بات انہیں سمجھائی جا رہی تھی وہ کسی طرح خلاف برحق نہیں تھی۔ اس تمہید کے بعد 10ویں رکوع تک جو مضمون مسلسل بیان ہوا ہے وہ طالب حق لوگوں کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر وہ حقیقت کو پہچان سکتے ہیں، لیکن ہر دھرمی کی وجہ سے یہ لوگ کبھی اس چیز کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ یہ آفاق کی نشانیاں دیکھ کر اور معجزات دیکھ کر وہ ہمیشہ اپنی بات پر اڑے رہیں گے جب تک کہ خدا کے عذاب نے ان کو اپنی گرفت میں نہیں لینا۔ اس مناسبت سے تاریخ کے سامنے 7 قوموں کے حالات پیش کیے گئے ہیں جنہوں نے کہ اسی ہر درمی سے کام لیا تھا اور جس سے کہ یہ کفار مکہ لے رہے تھے، اور اس تاریخی بیان کے مضمون میں چند باتیں ذہن نشین کرائی گئی ہیں۔ نشانیاں 2 طرح کی ہیں۔ ایک قسم کی نشانیاں وہ ہیں جو خدا کی زمین پر ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، جنہیں دیکھ کر صاحب عقل آدمی تحقیق کر سکتا ہے کہ یہ چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلا رہی ہے، وہ حق ہے یا نہیں۔ جو فرعون اور اس کی قوم نے دیکھی، قوم نوح نے اور عاد اور سمود نے دیکھی، قوم لوط اور اصحاب یمیم نے دیکھی۔ اب یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ کفار کا یہ اپنا کام ہے کہ وہ کسی قسم کی نشانی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر زمانے میں کفار کی ذہنیت ایک سی رہی ہے، ان کی تحقیق ایک ہی طرح کی تھی، ان کے اعتراضات یکساں تھے، ایمان نہ لانے کے لیے ان کے حیلے اور بہانے یکساں تھے۔ آخر کار ان کا انجام بھی ویسا ہی ہونا تھا، اور اس کے برعکس ہر زمانے میں انبیاء کی تعلیم ایک جیسی تھی، وہ بھی انسان تھے اور سیرت و اخلاق کا رنگ ایک جیسا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے تمام انبیاء کی تعلیم فرمائی تھی۔ اپنے مخالفین کے مقابلے میں ان کی دلیل و حجت کا رنگ ایک جیسا تھا، اور ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا رنگ بھی ایک جیسا تھا۔ یہ دونوں نمونے تاریخ میں موجود ہیں۔ کفار خود دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی اپنی تصویر کس نمونے میں ملتی ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں کس نمونے کی عادات موجود ہیں۔ بار بار بات دہرائی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ زبردست توانا ہے، رحیم ہے۔ قہر اور رحمت کی مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ لوگ خود فیصلہ کریں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے رحم کا سزاوار بنانا چاہتے ہیں یا کہ اس کے قہر کا سزاوار بنانا چاہتے ہیں۔ آخری رکوع میں اس بحث کو سمیٹتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تم لوگ اگر نشانیاں ہی دیکھنا چاہتے ہو تو آخر وہ خوفناک نشانیاں دیکھنے پر کیوں اصرار کرتے ہو جو تباہ شدہ لوگوں نے دیکھی تھی۔ اس قرآن کو دیکھو جو تمہاری اپنی زبان میں ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ان کے ساتھیوں کو دیکھو۔ کیا یہ کلام کسی شیطان یا جن کا کلام ہو سکتا ہے جو خدائے ناقص ہو یا کاہن ہو؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب تمہیں اس طرح نظر آتے ہیں جیسے کہ وہ شاعر ہوں یا کاہن ہوں؟ ضد کی بات دوسری ہے، مگر اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھو۔ کیا شہادت دیتے ہو؟ اگر دلوں میں دیکھو تو وہ ان سے ان کا دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ پھر یہ بھی جان لو کہ تم ظلم کر رہے ہو، ظالموں کا ساتھ انجام دے کر دیکھو۔ اور یہ اس کتاب کی آیات ہیں طٰ سین میم، جو اپنا مدعا صاف صاف کھول کر بیان کرتی ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ سن کر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ وہ کس چیز کی طرف بلاتی ہے، کس چیز سے روکتی ہے، کسے حق کہتی ہے، کسے باطل کہتی ہے۔ ماننا یا نہ ماننا الگ بات ہے، مگر کوئی شخص یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ اس کتاب کی تعلیم اس کی سمجھ میں نہیں آئی اور وہ اس سے یہ معلوم نہیں کر سکا کہ وہ کیا چیز چھوڑے اور کیا اختیار کرے، اور کس دعوت کو مانے اور کس کو نہیں مانے۔
کتاب مبین سے مراد ایسی کتاب ہے کہ اس کے زبان میں مضامین اس کے پیش کردہ حقائق اور حالات نزول صاف صاف حالات بیان فرما رہے ہیں کہ یہ خداوند کی ہی کتاب ہے۔ جو اس فقرہ میں آیا ہے ایک نشانی معجزہ یعنی کہ آیت ہے۔ کوئی عقل سے کام لے تو اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت سے کوئی انکار نہیں ہوگا۔ کتاب مبین کی یہی آیات ہیں جو اسے مطمئن کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ فقرہ اس مضمون سے پوری مناسبت رکھتا ہے جو آگے سورہ میں بیان ہوا ہے۔ کفار مکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں مانگتے تھے تاکہ اس معجزے کو دیکھ کر اطمینان ہو کہ یہ پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر حقیقت میں کسی کو ایمان لانے کے لیے نشانی کی طلب ہے تو کتاب مبین کی یہ آیات موجود ہیں۔ الزام لگایا گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی شاعر یا کوئی کاہن ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ کتاب کوئی معمہ نہیں ہے، صاف صاف کھول کر تعلیم پیش کر رہی ہے، اور خود ہی دیکھ لو کہ یہ کس پروردگار کا کلام ہے۔ سورۃ الشعراء کے پڑھنے کے کچھ فضائل ہیں کہ اگر کوئی شخص خوف اور ڈر کی وجہ سے پریشان ہو تو باوضو 3 بار پڑھ کر دعا کرے، اور اگر کوئی گھر کا ملازم یا کوئی گھر کا صاحب فرد گھر سے بھاگ جاتا ہو، اسے عادت ہو، تو باوضو لکھ کر موم جمع کر کے اس کے گردن میں ڈال دیا جائے، بھاگنے سے رک جائے گا اور گھر میں اس کا دل لگنے لگے گا۔ اور اس کے علاوہ اس کا یہ پڑھنے کا فائدہ ہے کہ اگر کسی کو خوف ہو کہ دشمن کا، تو وہ شخص اس سورت کو 3 دفعہ باوضو پڑھے، دشمن سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کو پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مارے اور دعا کرے، اس کے دل سے خوف بھی دشمن کا نکل جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کا پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ اگر کسی شخص کا کام میں دل نہیں لگتا، کام میں سستی کرتا ہے یا کام میں دھیان نہیں دے پاتا، تو وہ اس سورت کو کسی کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر بازو میں باندھے تو اس کا دل انشاءاللہ کام میں لگنے لگے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔